کیا زہرا کاظمی لاہور جا رہی ہیں؟ لاہور کی عدالت میں انہوں نے ایک اپلیکیشن دائر کی تھی اور اس کی سماعت ہونے جا رہی ہے۔ وہ اس اپلیکیشن میں زہرا کاظمی نے موقف یہ اپنایا تھا کہ جناب میرے والدین میرے نکاح کو تسلیم نہیں کر رہے، ظہیر کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے، اپنی مرضی سے نکاح ہوا ہے، میں نے اپنی مرضی سے ہوش و حواس میں اس کے ساتھ نکاح کیا، میرے ساتھ کسی نے کوئی زبردستی نہیں کی، اب اس نکاح کو تسلیم کیا جائے۔ یہ اپلیکیشن ایک لاہور کی عدالت میں دائر کی گئی تھی۔ اس پر کارروائیاں تو ہوئی نہیں، سماعت پر سماعت ہوئی اور اس کے بعد ملتوی ہوتی گئی سماعت۔ اب اس میں جو سماعت ہوئی ہے اس میں دعا زہرا کو طلب کیا گیا ہے عدالت کی جانب سے۔ تو کیا واقعی میں زہرا کاظمی عدالت میں جا کے، لاہور کی عدالت میں جا کے یہ بیان دے سکتی ہیں کہ میرے والدین نے میرے نکاح کو تسلیم نہیں کیا، میں اپنے والدین کے ساتھ رہ ضرور رہی ہوں لیکن ظہیر کے ساتھ میں نے نکاح کیا ہے اور اس نکاح کو تسلیم کرنے پر مجبور کیا جائے، میرے والدین کو کہا جائے، حکم صادر کیا جائے عدالت کی جانب سے کہ میرے والدین میرے نکاح کو تسلیم کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ بہت شکریہ جناب، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب آج کے ولاگ میں بات کرتے ہیں زہرا کاظمی کے کیس کے حوالے سے۔ اکثر لوگوں نے مجھ سے سوال کیا، انسٹاگرام پر اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، کوئی ابہام ہے، کوئی بات ایسی ہے جو کہ آپ نے کسی کی سنی ہو اور زہرا کاظمی کے حوالے سے یا کسی بھی ٹاپک کے حوالے سے جس پر میں ویڈیوز کرتا ہوں، آپ سوال کرنا چاہیں آپ ضرور کر سکتے ہیں۔ salman.mrz کے نام سے میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، چاہیں تو فالو کریں، آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ جو سوال کریں گے انشاءاللہ میں آپ کے میسج کا رپلائی ضرور کروں گا۔ کئی لوگوں نے سوال کیا کہ کیا زہرا کاظمی واپس لاہور جا رہی، کیونکہ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی تو یہ ایک بہت بڑی خبر آئی تھی اور یہ مہدی کاظمی صاحب کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے، ان کے چاہنے والوں کے لیے اور وہ جو نیریٹو ہے ان کا اس کے چاہنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی خبر تھی کہ زہرا کاظمی بالآخر طویل جدوجہد کے بعد اپنے گھر واپس آ گئے۔ اٹ از ناٹ اباؤٹ دعا زہرا، اٹ از ناٹ اباؤٹ مہدی کاظمی، یہ مہدی کاظمی اور دعا زہرا کا میٹر نہیں ہے، یہ اخلاقیات کی بات تھی، ایک اصول کی بات تھی، ایک نظریے کی بات تھی اور اس نظریے میں ان لوگوں کو، ہم لوگوں کو کامیابی ہوئی۔ اچھا دوسری طرف کون تھے جو یہ چاہتے تھے جناب بچیاں گھروں سے بھاگیں، بھائی بچیاں گھروں سے بھاگیں، بھاگنے کے بعد لڑکوں سے شادی کریں، ہم ان کو بٹھائیں، ان کا بیٹھ کے انٹرویو کریں اور یہ تمام معاملات چلتے چلے جائیں۔ اب جناب آپ لوگوں نے سوال کیا کہ کیا دعا زہرا واقعی میں لاہور جا رہی، کیونکہ ابھی تو وہ اپنے گھر واپس آئی تھی، تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتا دیتا ہوں۔ جناب دعا زہرا جب ظہیر کے پاس تھی، یعنی لاہور میں تھی، جس کو ورغلا کے اپنے گھر سے بھاگنے پر مجبور کیا گیا، گھر سے نکالا اس کو، اس کے بعد جس طرح سے وہ لاہور پہنچی، لاہور پہنچنے کے بعد جو معاملات ہوئے، جب وہ لاہور کے اندر موجود تھی تو ظہیر، شبیر اور ان کی والدہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے زہرا کاظمی کو استعمال کرنا چاہتے تھے اور کئی دفعہ زہرا کاظمی کی جانب سے اس پر ریزسٹنس شو کی گئی، اس پر مزاحمت کی گئی۔ ایک دن غصہ آیا زہرا کاظمی، جب ظاہر سی بات نہیں مان رہی تھی، تو ظہیر، شبیر، ان کی والدہ کو غصہ آیا، انہوں نے ایک بچی جس کی عمر 13-14 سال ہے، جو کراچی سے لاہور آئی ہے، ایک الگ شہر، ایک الگ صوبہ، سوچ، بات چیت، ہر طرح کے معاملات بالکل الگ، اس کو رات کے 2 بجے گھر کے باہر کھڑا کر دیا، جاؤ جانا ہے جاؤ چلی جاؤ۔ زہرا کاظمی کہیں اور تو جا نہیں سکتی تھی، والدین کے ساتھ معاملات خراب تھے، شوہر نے بھی جناب جو کہ دعویٰ کرتا ہے کہ بھائی یہ میری بیوی ہے، لیکن حالانکہ ہم تو اس چیز کو نہیں مانتے، لیکن ظہیر نے بھی اس کو باہر نکال کے کھڑا کر دیا۔ اب وہ گئی داتا دربار، وہاں سے جا کے انہوں نے ایک اپلیکیشن دائر کر دی۔ اب وہ اپلیکیشن انہوں نے دائر کی یا کسی کے کہنے پر انہوں نے دائر کروائے گی، کیونکہ ایک اپلیکیشن لاہور کی عدالت میں دائر کی گئی اور اس میں زہرا کاظمی کے سگنیچر نہیں تھے، لیکن ہاں ایک چیز پر سگنیچر ضرور تھے کہ جو وکالت نامہ جمع کرایا جاتا ہے نا وکیل کی جانب سے، اس میں جو آپ کا موکل ہوتا ہے یا آپ کا کلائنٹ ہوتا ہے اس کے سگنیچر موجود تھے، وہاں پر زہرا کاظمی کے سگنیچر موجود تھے۔ اب یہ اس سے مرضی سے کروایا گئے یا زبردستی کروایا گئے یا اس نے اپنی مرضی سے کی ہے جناب، لیکن سگنیچر موجود ہے۔ علی جعفری صاحب نے ایک اپلیکیشن دائر کی اور اس اپلیکیشن میں موقف اپنایا کہ زہرا کاظمی اپنے والدین سے بھی معاملات خراب ہو چکے ہیں اور ظہیر سے بھی معاملات خراب ہو چکے ہیں، اس لیے لاہور کے دارالامان میں اس کو منتقل کیا جائے، لیکن اس اپلیکیشن میں زہرا کاظمی کے سگنیچر کہیں نہیں تھے۔ ہاں وکالت نامے میں علی جعفری صاحب کے سگنیچر ضرور موجود تھے۔ اب اس کیس کی کاروائی آگے بڑھی، ویسے تو اس کیس کی کاروائی نہیں ہوئی، 2 ڈیٹیں پڑی۔ اب جناب ریسنٹلی جب اس کی ڈیٹ پڑی اور عدالت کے سامنے احمد صاحب موجود تھے اور علی جعفری صاحب موجود تھے، یہ دونوں آگے کھڑے ہوئے، تو احمد صاحب نے کہا دیکھیں جناب یہ تو اپنے گھر جا چکی ہے، اس نے عدالت میں جا کے بیان دیا ہے، سندھ ہائی کورٹ میں کھڑے ہو کے بیان دیا ہے کہ والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ اس وقت جو آپ نے اپلیکیشن دائر کی تھی، جو اس میں موقف اپنایا تھا کہ میرے والدین میری نکاح کو تسلیم کریں، تو اب یہ تو بات خارج ہو جانی چاہیے، اس اپلیکیشن کو آپ خارج کر دیں۔ اچھا جب سوال پوچھا گیا علی صاحب کی جانب سے جنہوں نے وکالت نامہ جمع کرایا تھا، انہوں نے کہا کہ جناب ایک کام یہ کریں،
آپ زہرا کاظمی کو لاہور بلوا لیں اور یہی بیان اگر وہ عدالت کے اندر دیتی ہے تو آپ اس کو ڈسمس کر دیں، کوئی ایسے مسئلے کی بات نہیں۔ یہ اس سارے معاملے کی بیک گراؤنڈ سٹوری ہے۔ ابھی کہا جا رہا ہے کہ عدالت کوئی بھی ایسا احکامات دے سکتی ہے کہ زہرا کاظمی کو لاہور لے کر آئیں۔ عدالت جج صاحب خود بذات خود پرسنلی یہ بات سنیں گے کہ زہرا کاظمی نے یہ بات کہی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، تو یہ کیس ڈسمس ہو جائے گا، اور اس کے لیے ہو سکتا ہے زہرا کاظمی کو لاہور جانا پڑے، پرسنلی اس کو جا کے وہاں پر جانا پڑے اور یہ بیان دینا پڑے۔ اور ہو یہ بھی سکتا ہے کہ زہرا کاظمی جو ہے وہ والدین کے خلاف بیان دے دے، لیکن اس کے امکانات بہت کم لگتے ہیں۔ اس کے امکانات انتہائی کم اس لیے ہیں کیونکہ آبویسلی جو خاتون اداکارہ ہیں، ان کے جو لوگ ہیں، جو 3-4 گنتی کے لوگ ہیں، انہوں نے موقف اپنایا تھا کہ زہرا کاظمی نے یہ ماسٹر اسٹروک کھیلا ہے، اور یہ ماسٹر اسٹروک اس لیے کھیلا ہے کیونکہ وہ گھر جا کے زہیر سے رابطہ کر سکے۔ زہیر سے تو اس نے رابطہ کیا نہیں، منوڑا پہ جا کے اس نے اپنی ویکیشنز منانی شروع کر دی، اپنی جتنے بھی پینڈنگ سیلیبریشنز تھی اس کو منانا شروع کر دی، اپنے والدین کے ساتھ بالکل خوش ہے، تصاویر نکل کر سامنے آ رہی ہیں، ہر چیز نکل کر سامنے آ رہی ہے، تو وہ جا کے لاہور ہائی کورٹ میں یا لاہور کی عدالت میں اس طرح کا بیان دے گی تو نہیں۔ اور پھر ایک بڑی بات، سندھ ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا، سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ کے لارجر بینچ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، لیکن لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سٹی کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اپر عدالت ہوتی ہے، کوئی لوور عدالت ہوتی ہے، کوئی اپر عدالت ہوتی ہے۔ آپ اپر عدالت کے فیصلے کو لوور عدالت میں چیلنج نہیں کر سکتے، لوور عدالت کے فیصلے کو اپر عدالت میں آپ جا کے چیلنج کر سکتے ہیں۔ جب سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے فیصلہ دیا ہے تو پتہ نہیں لاہور کی عدالت اس کا فیصلہ ایسا نہیں ہے کہ سپر سیڈ کر دیں، لیکن ہو سکتا ہے وہ عدالت میں فیصلہ دیتے ہیں، تو اس وجہ سے زہرا کاظمی کو ہو سکتا ہے لاہور جانا پڑے۔ اس سارے معاملے کی بیک گراؤنڈ سٹوری ہے۔ تو جناب اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، اور آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ لیکن جانے سے پہلے گزارش ہے، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ خیال رکھیے گا اپنا۔